أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مجلس قرآن مقدس کی مجلس ہے۔ قرآن مقدس کی مجلس بڑی بابرکت، بڑی عظمت والی، بڑی اونچی اور بلند مجلس ہوتی ہے۔ ان مجلسوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان مجلسوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جو انسان جو جائز مراد اور جائز تمنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ قرآن کریم کو جو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، قرآن مقدس کے دامن میں جو انسان آ جاتا ہے، قرآن مقدس کو جو انسان پڑھنے لگتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بلند کر دیتے ہیں، اونچا کر دیتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ کو ہم جب پڑھتے ہیں، دنیا کے اندر بزرگان دین کا واقعے بھی لکھے ہیں، اور پیچھے اگر چلیں تو صحابہ کی تاریخ کو جب پڑھیں تو صحابہ کی تاریخ کی زندگی کے اندر پتہ چلتا ہے کہ ایسے ایسے صحابہ اس تاریخ کے اندر، کتابوں کے اندر بھرے پڑی ہے ان کی تاریخ، کہ اگر ان کو سنائے تو خون کے آنسو رونے بھی ہمارے بند نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، صرف ایک واقعہ سناتا ہوں عشق قرآن کا، عشق محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں حذیفہ ابن سہمی۔ حذیفہ ابن سہمی رضی اللہ عنہ بڑے نوجوان ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، یمامہ کی جنگ کے اندر جا رہے ہیں، اس لشکر کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے ان کو گرفتار کیا، کچھ صحابی سے وہاں کے بادشاہ کی جھڑپ ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ اس کے بعد میں اس صحابی کو حذیفہ ابن سہمی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا، فوجیوں نے گرفتار کیا اور بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کر دیا۔ بہرحال مختصر کرتے ہوئے یہ چلنا ہے کہ اس واقعے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی جب بادشاہ کے سامنے پہنچتے ہیں، بادشاہ ان کے حسن کو دیکھ کر، ان کے جمال کو دیکھ کر، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ ایسا نوجوان 25-30 سال کا نوجوان ہے، 25-30 سال کا نوجوان ہے، اتنا خوبصورت مکے کی سرزمین پر اتنا خوبصورت کہاں سے آیا؟ بہرحال اس کو حیرت ہوئی، اس نے درخواست کی بادشاہ سلامت نے کہ حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ، اگر تم اس حکومت کو قبول کرنا چاہتے ہو، اگر تم نبی کا دین کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہو، تمہاری شرط یہ ہے کہ نبی کے دین کو چھوڑ دو، نبی کے قرآن کو چھوڑ دو، نبی کے کلمے کو چھوڑ دو، نبی کی سیرت کو چھوڑ دو، تو میں تمہارے نام نمبر 1 پر تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آدھی دنیا کی حکومت، آدھی حکومت تمہارے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال یہ عاشق رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان صحابی نے فرمایا، بادشاہ سلامت، آپ چاہے کچھ بھی کہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں اپنا دین ایک دنیا کی حکومت کے لیے، ایک لڑکی کی خوبصورتی کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دوں اور اس نبی کے دین کو چھوڑ دوں جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے میرے لیے، ہم کو چھوڑ دوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ بہرحال آگے چلے، جب بادشاہ کی اس بات کو نہ مانا گیا تو بادشاہ نے خود کہا کہ حذیفہ سہمی 3 دن دیتے ہیں آپ کو، 3 دن کا وقت ہے، آپ اس میں سوچ لیجئے گا، غور کر لیجئے گا۔ بہرحال ان کا ایک ہی جواب تھا، ایک اللہ ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اسی کے نبی کو چاہنے والے ہیں، ہمارے سے وہ چھٹنے والا نہیں۔ اور یہ کلمہ ہماری رگوں کے اندر پیوست ہو چکا ہے، رگوں کے اندر بیٹھ چکا
ہے, ہم اس کلمے کو نہیں چھوڑیں گے. بہرحال جب حضرت سامی باز لائے تو بادشاہ سلامت نے میرے بھائیوں 10 دن کے لیے نظر بند کر دیا حضرت سامی رضی اللہ عنہ کو. 10 دن کے بعد میں پھر ان کو بلایا گیا, بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. جب بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو حذیفہ سہمی جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی سامنے حاضر ہو گئے. اس کے بعد میں پھر یہی بات کہی تو بادشاہ کی اس بات کو قبول نہ کیا. اس کے بعد میں آگے چلے, انہوں نے کہا اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, اس صحابی کو ایک کمرے میں ڈال دیا جائے, نہ کھانا دیا جائے نہ پینا دیا جائے نہ کوئی حاجت پوری کی جائے, اس کو بند کرنے کے بعد میں اس کو کچھ نہ دیا جائے. بہرحال 10 دن گزرے, 13 دن گزرے, 15 دن گزر گئے اور 15 دن گزرنے کے بعد میں میرے بھائیوں بادشاہ سلامت کے سامنے جو درباریوں نے اس کو حاضر کیا, حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ عنہ کو حاضر کیا. حاضر کرنے کے بعد میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں پھر فرمانے لگا, کہنے لگا حذیفہ اپنی حرکتوں سے باز آ جا, اپنے ایمان کو چھوڑ دے, اپنے کلمے کو چھوڑ دے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ صحابی رسول ہیں, عشق قرآن ہے, قرآن کا عشق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مدنی زندگی کے اندر ملک شام کا آخری سفر کے لیے ایک لشکر روانہ کرتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام اس لشکر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت خراب ہے, آپ بیمار ہیں اور بیماری کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس کے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تک پہنچتے ہیں سہارا لے کے. اس کے بعد میں لشکر کو روانہ کرتے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف جائے گی. بتانا یہاں یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی کا آخری زمانہ ہے اور کچھ دیر کے بعد میں لشکر کو وہاں سے روانہ کیا اور اسامہ بن زید کو اس لشکر کا روانہ کرنے کے بعد میں امیر بنایا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اسامہ سے کہا آپ گھوڑے پہ چڑھ جائیے گا, آپ اوپر چڑھ جائیے گا. بتانا یہ مقصود ہے کہ جب قرآن کے دامن میں کوئی آ جاتا ہے تو قرآن خود کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن تو وہ ہے جو غلاموں کو اونچا کر دیتا ہے, جو نیچوں کو بھی بلند کر دیتا ہے, جو کالوں کو بھی اونچا کر دیتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی یہ لشکر روانہ کیا ہے, روانہ کرنے کے بعد میں تھوڑی دور چلے ہیں 3 میل کے فاصلے پر, خبر آئی کہ اللہ کے نبی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے. میرے بھائیوں تمام صحابہ نے لشکر کو وہیں روکا. یہ 20-30 ہزار کا لشکر ہے. سب روکنے کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں. پتہ چلتا ہے طبیعت اتنی زیادہ بگڑی کہ 3 دن کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. میں آپ کو عشق قرآن کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک صحابی رسول کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں, تمہیں معلوم نہیں؟ کہنے لگے کہ بھی کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ صحابی رسول ہل چلا رہے ہیں جنگل کے اندر. ہل چلاتے ہوئے اس صحابی کی زبان پر ایک ہی بات تھی, جس زبان نے, جس کانوں نے میرے بھائیو کلام سنا نبی کا, ان کانوں کو اللہ تبارک و تعالی سماعت کو چھین لے. اور جن آنکھوں نے قرآن کو دیکھا, نبی کے چہرے کو دیکھا, نبی کی سیرت کو دیکھا, یہ آنکھیں اللہ تبارک و تعالی ان کی بینائی کو لے لے. بخاری کے اندر واقعہ لکھا ہے, بخاری شریف بہت بڑی کتاب ہے قرآن کے بعد, اس کے اندر لکھا ہے یہ صحابی مستجاب الدعوات تھے. اللہ تبارک و تعالی کے یہاں ان کی دعا قبول ہوئی, ان کی بینائی بھی چلی گئی, ان کی سماعت بھی چلی گئی. لیکن یہ عشق قرآن ہے, یہ نبی کا عشق ہے, یہ نبی کی محبت ہے. بہرحال وہ صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ چل رہا تھا, وہ پورا ہونے والا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس میں جب بادشاہ سلامت کے پاس میں گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان صحابی نے فوراً منع فرما دیا
دیا. اس کے بعد میں آخر میں بالکل اس کے بعد میں انہیں حکم دیا گیا کہ ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا جائے, ان کو لے کر آیا جائے. پھر دوبارہ لایا گیا اور دیکھنے کے بعد میں بادشاہ نے کہا تجھے 15 دن ہو گئے, نہ تجھے کھانا ملا نہ تجھے پینا ملا. فرمانے لگے, زبان پر ایک جملہ تھا, کہنے لگے کہ اس اللہ نے کھلایا, اس اللہ نے پلایا جس کا میں قرآن پڑھتا ہوں, جس کی میں تلاوت کرتا ہوں. تلاوت کرتا رہا, سیراب ہوتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, سیراب ہوتا رہا, تلاوت کرتا رہا, وہ سیراب ہوتا رہا. میرے بھائیوں, اس کے بعد میں جب نہیں مانے تو آخر میں کیا کیا, حضرت حذیفہ صحابی کو پکڑوایا. پکڑوانے کے بعد میں دیوار سے لگایا, ہاتھ پیروں کے اندر کیڑوں کو ٹھوک دیا گیا, گلمتوں کو ٹھوک دیا گیا. لیکن میرے بھائیوں, ایک صحابی رسول کا عشق ہے, قرآن کی تلاوت ہے, سب چیزیں برداشت ہو جائیں گی. دیوار میں چن دیا گیا ان صحابی کو, لیکن اپنے دین سے سودا نہ کیا, اپنے اسلام سے سودا نہ کیا. یہ ہے عشق محبت. اس کے بعد میں ایک درباری نے کہا, ایک درباری نے فرمایا, حذیفہ تو پاگل ہو گیا ہے, تو دیوانہ ہو گیا ہے, تو اس کے سامنے انکار کر دے. اندر کلمہ ہو, اوپر زبان سے انکار کر دے, زبان سے انکار کر دے. میرے بھائیوں فرمایا کچھ بھی ہو جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہے, میں انکار کرنے والا نہیں ہوں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, جب اس بات کو بھی تسلیم نہ کیا گیا, آخر میں بالکل میرے پیارے نوجوانوں, اس صحابی رسول کو ایک کڑھاؤ رکھا گیا اور اس کڑھاؤ کو لایا گیا, آگ کو جلایا گیا, اس پر رکھا گیا, اس میں تیل ڈال دیا گیا. یہ کھولتا ہوا تیل ہے, یہ کھولتا ہوا تیل ہے. صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن سہمی رضی اللہ عنہ, ان کو میرے بھائیوں جلتے ہوئے تیل کے اندر, کھولتے ہوئے تیل کے اندر پھینک دیا گیا اور ڈلوا دیا گیا. اور حذیفہ کو فرما رہا ہے وہ بادشاہ یہ سلامت کہہ رہا ہے کہ اب جل کے راکھ ہو جائے گا, اب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, سب خود ختم ہو جائے گا. میرے بھائیوں, آخر کا منظر سوچنے کا ہے, غور کرنے کا ہے. بہت دیر جلتے جلتے ہو گئی, راکھ ہو چکے جلنے کے بعد میں, لیکن جیسے ہی ان کو نکالتے ہیں آواز آتی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ قرآن ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. جو اس قرآن کریم کو میرے بھائیوں پکڑ لیتا ہے, اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے, اللہ اس کو اونچا اٹھاتا ہے. اسی کتاب کے اندر لکھا کہ جیسے ہی ان کو نکالا گیا, ادھر کلمہ پڑھا, تمام درباریوں نے جتنے وہاں موجود تھے سب کے سب ایمان سے مشرف ہو گئے. انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں اور کہنی ہے, نمبر 1 پر تراویح کے بارے میں, نمبر 2 پر قرآن کے بارے میں. نمبر 1 تراویح تو جو ہے ایک سنت ہماری مکمل ہو گئی. دوسری سنت ہوتی ہے تراویح. پورا قرآن کریم تراویح میں سننا ایک مرتبہ سنت ہے. دوسری تراویح کی سنت ہے, ابھی یہ سنت باقی ہے, 7-8 دن جو بھی باقی ہے, آپ اس میں بھی ایسے ہی مسجد کو بھریں, ایسے ہی مسجد کے اندر تراویح پڑھیں اور جو باتیں کہی جائیں ان پر عمل لے کر جائیں, عمل کریں. کوشش یہ کریں کہ ہماری ذات سے خود ہم اپنے آپ سب سے پہلے فائدہ اٹھائیں. اللہ کا دیا ہوا یہ مقدس مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.